ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف اگر پوری دنیا بھی خاموش ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ترک صدر نے برسر اقتدار انصاف و ترقی پارٹی کے نمائندوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس ملاقات میں مزید کہا کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح سے ہم نے دہشت گردوں کا رستہ روکا، اسی طرح مسجد الاقصیٰ کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہم روکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ اسرائیل کے فلسطینی شہر اور القدس میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ طیب اردگان نے مزید کہا کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، جہاں اسرائیل نامی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی محصور پٹی کے مختلف علاقوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں خواتین و بچوں سمیت جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 132 ہو چکی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی اور عرب سفارتکاروں کی جانب سے کشیدگی کے خاتمے کے مطالبات کے باوجود اسرائیلی جنگی جہازوں کے غزہ پر فضائی حملے جاری ہیں۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ پر فضائی حملے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا تھا کہ غزہ میں پیر سے اب تک 32 بچوں اور 21 خواتین سمیت 132 افراد جاں بحق اور 950 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کا اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں راکٹ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے 2 اہم جنوبی شہروں میں غزہ سے راکٹ حملوں کی انتباہ کے لیے سائرن بجائے گئے۔